السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کا وہی عمل قبول کرتے ہیں جس میں جسم کے ساتھ ساتھ اس بندے کا دل بھی متوجہ رہے۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، یا کسی سے بات چیت ہو، خدمت ہو، یہ کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول فرماتے ہیں جس میں جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ رہے، یعنی دل بھی توجہ کرے، جسم بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو۔ جسم تو ہم حاضر رکھتے ہیں، جیسا ہماری نماز جو ہوتی ہے ہم جسم حاضر رکھتے ہیں مگر ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، ہمارا دل ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پاس قبول ہونے والا عمل کیا ہے؟ جس میں جو عمل جسم کے ساتھ دل بھی توجہ رہے، دل بھی توجہ رکھتا ہو، متوجہ رہے۔ اب ہم دیکھیں، ہمارے جو کام ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ہم کئی کاموں میں توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم اپنی آفس جاتے ہیں، آفس میں جو ہے نا ہمارا جو صبح سے لے کے شام تک جو روٹین ورک ہوتا ہے ہم بڑی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے توجہ سے رکھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے نا غلطی نہیں ہوتی اور اس میں جو ہے نا ہمارے کام میں ہمیں جو ہے نا فائدہ دکھتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ہم اپنے اگر آفس ڈیسک پہ ہو، کمپیوٹر پہ ہو، تو ہم بڑی توجہ سے کرتے، اتنی توجہ سے کرتے کہ ہمارا جسم بھی وہاں پر حاضر ہوتا ہے، وہاں پر ہمارا دل بھی حاضر ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں بلا لے تو ہم وہاں پر ہمارا فوکس نہیں جاتا، دو تین بار بلانے کے بعد ہمیں سننے آتا ہے کہ کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم دل کو حاضر رکھ کے، جسم کو حاضر رکھ کے ہم کام کریں۔ اب یہ ہماری توجہ یہاں پر کیوں ہے؟ ہماری توجہ یہاں پر اس لیے ہے، جسم اور دل، جسم تو حاضر ہے، دل بھی حاضر اس لیے ہے کہ ہمارے پاس یہ آ گیا ہے کہ ہمیں یہاں پر اگر میں یہ کام نہ کروں تو مجھے نقصان ہوگا، اور یہ دل سے نہ کروں تو مجھے نقصان ہوگا، اور دل سے کرنے پر مجھے یہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ تصدیق ہو گئی کہ میرے کام کی خرابی کب ہوگی؟ جب میں غفلت کروں، جب میں توجہ نہ رکھوں تو مجھے اس کام سے بڑا نقصان ہے۔ میری آفس والے مجھے نکال کے پھینک دیں گے، مجھے جو نا ریزگنیشن لیٹر ملے گا اور میری جو ہے نا جاب چلی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر کام میں عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی جو ہے نا گھر میں کوکنگ کرتی ہیں، وہ جو ہے نا بڑی توجہ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، دل بھی حاضر رکھ کے کوکنگ کرتی ہے۔ اب وہ توجہ کیوں ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اگر توجہ نہیں کریں، ان کے اندر یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ توجہ نہیں کرنے سے ہمیں بڑا نقصان ہے۔ یہاں گیس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، سالن کوئی خراب ہو سکتا ہے، جس کو دعوت دی گئی ہے وہ دعوت جو ہے نا ہم نے بڑی ذمہ داری سے دی ہے تو ہمیں جو ہے نا پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو بڑی جو ہے نا ہم ہر کام میں جو ہے نا توجہ کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ لے لے، ڈرائیونگ میں بھی توجہ کرتے ہیں، ہم بڑی توجہ کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ اگر میں توجہ سے نہ کروں تو مجھے جو ہے نا فائنس پڑ سکتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، میرا بھی نقصان ہوگا، دوسروں کا بھی نہیں۔ تو ذمہ داری کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہر کام میں جسم کے ساتھ دل بھی توجہ کرتا ہے، بڑا فوکس کرتا ہے، کانسنٹریشن ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم یہ جان لیے، تصدیق کر لیے کہ یہ اس سے ہمیں جو نا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہم اگر غیر ذمہ داری سے کام کریں گے تو یہ ہمیں نقصان دے گا، ہمارا خود کا نقصان ہوگا۔ مگر جب دین کی بات آتی ہے، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جسم کے ساتھ جو دل متوجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتے۔ مگر ہم دیکھیں ہمارا جو عمل ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز ہماری دیکھ لے، ہمارا دل کیا وہاں پر متوجہ ہے؟ بچپن سے لے کے اب تک ہر کام میں امپرومنٹ ہے، ہر کام میں توجہ جو ہوتی ہے اس میں اضافہ ہے۔ مگر دین میں دیکھیں عبادتیں لے لیں، ہماری جو نماز جیسے متوجہ ہونا ہے،
جس طرح ملاقات رب سے ہونا ہے، جو نماز کا مقصد ہونا ہے، وہ نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اور وہ نماز کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کر رہے، جیسا توجہ حاصل کرنے کے لیے جو چاہیے یہ ہم نہیں چاہ رہے، ہم نہیں کر رہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ہم جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا جو پروردگار ہے، ہم اس کی پہچان حاصل نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں جان رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ہم جس کی ملاقات کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، وہی فائدہ نقصان کا مالک ہے۔ ہمیں دنیا میں فائدہ نقصان اگر پتا چلے تو ہم وہاں پر بڑی توجہ رکھتے، بڑی کیئر کرتے، بڑا کانسنٹریشن، بڑا فوکس رکھتے۔ مگر دین میں جب رب سے ملاقات کی بات آتی ہے، روزہ لے لے، زکوٰۃ لے لے، حج لے لے، ماں باپ کی خدمت لے لے، ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ عمل، کوئی بھی عمل لے لے، اس میں زبردستی ہوتی، ہمیں وہ بوجھ لگتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کیوں دکھ رہا ہے؟ ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ہمارے یہ کرنے سے کیا نقصانات ہیں۔ ہم یہ نہیں جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو کیسا ہے۔ ہم یہ نہیں جان رہے ہیں کہ ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ نہیں جان رہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے مالک کو جو پہچاننے کا، ہمارا آنے کا یہاں پر جو مقصد ہے، ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد پہ ہم کام نہیں کر رہے۔ ہم دنیا کے تو تمام کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہے، اس سے فائدہ ہے، مگر دین میں جب رب کی عبادت کی بات آتی ہے، رب سے توجہ کی بات آتی ہے، اس سے ہم جو ہے نا غفلت کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نہیں جان رہے کہ ہمارے فائدہ نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے میرا فائدہ کرنے والا، میرا نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ بھی رہی۔ اب یہ نہیں جاننے کی وجہ سے ہم نقصان کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں جان رہے کہ میرا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جسٹ نام کے مسلمان ہیں، ہمارا گھر والے مسلمان، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عادتاً فرض ہے کہہ کر ہم جو ہے نا زبانی طور پر ایک عادتاً ہم عبادتیں کر رہے ہیں، عادتاً ہم جو ہے نا زکوٰۃ دے رہے ہیں، عادتاً جو ہے نا ہم یہ حج کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، اگر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ پڑ جائے، حج پڑ جائے، تو وہ کیا کہیں گے۔ تو عمل کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، مخلوق کے لیے ہو رہا ہے، خالق کے لیے، رب کے لیے نہیں ہو رہا۔ تو یہ توجہ کیوں نہیں ہوئی؟ توجہ اس لیے نہیں ہوئی کہ دل میں ایمان کا بیج نہیں آیا۔ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، قلب کی جو مثال ہے، ایمان کہاں آتا ہے؟ ایمان دل میں آتا ہے، ایمان قلب میں آتا ہے۔ ایمان قلب میں آتا ہے تو اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہو رہی ہے، جو توجہ نہیں ہو رہی رب کی طرف، یقین جو مخلوق پہ آ گیا ہے، تو مخلوق کی جو ہے نا فرمانبرداری ہو رہی ہے۔ یقین جب رب پہ آ جائے گا تو پھر رب کی طرف بھی توجہ ہم کریں گے۔ اب کیونکہ رب کی طرف جو ہے نا ہماری جو ہے نا یقین میں کمزوری ہے، یا ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا دل شک کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، تو اس کی وجہ سے ہم توجہ نہیں کر رہے۔ جب ہم یقین والے بن جائیں گے کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا پرورش کرنے والا، ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، ہمارا الہ صرف اور صرف اللہ ہے، ہمیں فائدہ نقصان دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، تو یہ یقین جب آ جائے گا تو ہماری توجہ وہاں پر رہے گی، ہر کام میں، ہر عبادت میں بھی اللہ کے لیے ہوگی، اور وہ جب توجہ رہے گی اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کریں گے۔ تو یقین کیوں نہیں ہوا؟ یہ کہ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ جو قلب میں ایمان نہیں آیا۔ اب قلب کی مثال دیتے اولیاء اللہ کہ قلب کی مثال ایک زمین کی طرح ہے۔ اب ایک زمین ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی پودا اگانا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس زمین میں کیا بیج ڈالتے ہیں، پھر بیج ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے نا بیج جب چھپ جاتا ہے اس پہ جو ہے نا پانی چھڑکتے ہیں، اس پہ کوئی کھاد ڈالتے ہیں، پھر جو ہے نا جب پودا اگ جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، جب جھاڑ بن جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے، پھل ہو یا فروٹس ہو یا اس کی چھاؤں یوز کرتے۔ اسی طرح سے اولیاء مثال دیتے ہیں کہ دل کی مثال بھی ایک زمین کی طرح ہے۔ اب یہ زمین میں جو بیج بونا ہے وہ بیج ہے ایمان کا، ایمان کا دانہ اس میں بونا ہے، اور ایمان کے دانہ بونے کے لیے اب یہ ایمان کا دانہ تو بو رہے ہیں زمین میں، مگر اس کے لیے پانی جو چاہیے، اولیاء اللہ مثال فرماتے ہیں اس کے لیے جو پانی چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ہے، اور اللہ کے خوف سے رونا، یہ اس کا پانی ہے، زمین کے بیج کا پانی ہے۔ جب یہ پانی اسے مل جائے گا تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب پودا نکلے گا، جب ایمان کا بیج بوئے گئے تو جو پھر اس کے پاس اوپر اللہ کے ذکر کا پانی ہوگا، اولیاء اللہ کی صحبت کا پانی ہوگا، اللہ کے خوف سے جو روئیں گے اس کا پانی ہوگا، یعنی توبہ کا، تو جب وہ پودا نکلے گا تو اولیاء اللہ فرماتے پودے کے ساتھ ساتھ جب نکلے گا جنگلی جھاڑیں بھی نکلیں گے آس پاس، یعنی وہ دل کی غفلت، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ وہ جھاڑ کے ساتھ جنگلی جھاڑیں بھی نکلیں گی، تو اولیاء اللہ فرماتے توبہ کی درانتی سے ان جھاڑوں کو کاٹو۔ تو جب یہ توبہ کی درانتی سے بار بار یہ جھاڑ کے ساتھ ساتھ جو جنگلی جھاڑ ہے اس کو کاٹیں گے، جب یہ درخت بڑا ہوگا اور شاخیں نکلیں گی،
اب وہ ایمان کی بیج کے بعد یہ جو شاخیں نکلیں گی، اتنا بڑا پھل، اتنا بڑا جھاڑ جو نکلے گا، ایک شاخ ہوگی نماز کی، ایک شاخ ہوگی جو نا روزے کی، ایک شاخ ہوگی جو نا تمام خوبصورت خوبصورت عمل کی شاخیں ہوں گی، ماں باپ کی فرمانبرداری کی شاخ ہوں گی، اولیاء اللہ سے محبت کی شاخیں ہوں گی. تو یہ شاخیں کب نکلیں گی؟ یہ شاخیں جب ایمان کا صحیح بیج بوئیں گی. ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان باطن ہے اور اعمال ظاہر ہے. ایک ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے. اب جیسا کہ ایک جھاڑ ہے، اس کا باطن جو ہے نا، اس کی جڑیں ہیں، دکھتی نہیں، اور اس کا جو ظاہر ہے وہ اس کے جو ہے نا پھل ہے، پھول ہے، ڈغالی ہے، اس کے پتے ہیں. تو اب یہ دل کی زمین پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے نا توجہ ہٹانا ہے. ہماری جو توجہ مخلوق کی طرف ہے وہ توجہ ہٹا کے رب کی طرف توجہ کرنا ہے. تو اولیاء اللہ کیا فرمائے؟ پہلے ایمان کا بیج بونا، ایمان کا بیج بھی ہو، پھر اللہ کے ذکر کا پانی ہو، اولیاء اللہ کی صحبت کا جو پانی ہو، پھر توبہ کا پانی ہو، اللہ کے خوف سے جو رونا ہے اس کا پانی ہو. پھر جب عمل کریں گے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. ایک جتنا اچھی اس کی جڑیں ہوں گی جھاڑ کی، اتنے اچھے پھل دے گا، اتنی اچھی اس کی ڈغالیاں ہوں گی، پھر تمام لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے اس سے. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ آپ چاہ رہے ہیں کہ بندہ میری طرف توجہ کرے، مگر ہم کیا ہے؟ ہم مخلوق کی طرف توجہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس توجہ ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ ایمان سے ہم توجہ کریں گے. اب یقین کیونکہ مخلوق پر آ گیا، مخلوق سے ہمیں فائدہ نقصان کی امید ہے، مخلوق کے ہم محتاج بنے ہوئے ہیں، مخلوق کے ہم فقیر بنے ہوئے، تو ہمارا ہر عمل مخلوق کے لیے ہو رہا، اور ہماری توجہ، ہمارا جو کانسنٹریشن ہے، اور ہماری جو چاہت ہے وہ مخلوق ہے. ہم جو جس کے لیے کام کر رہے ہیں کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو جب ہمارا یقین، جب ہماری جو توجہ ہے، جب ہمارے دل میں ایمان کا بیج بولیں گے ہم، یہ ایمان کا بیج ہمارے دل میں آ جائے گا، جو اولیاء اللہ کے ذکر سے کہ پانی سے جو دل کی گندگی صاف ہوگی، ایمان کے بیج پر یہ پانی چھڑکا جائے گا. تو یہ جب اس زمین سے پھر ہمارا بھی جو ہے نا پودا نکلے گا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، ماں باپ کی فرمانبرداری کا، صبر کا، شکر کا، تمام اعمال کا، جو خوبصورت خوبصورت اعمال کے جو ڈغالیاں ہوں گے، شاخیں ہوں گی، وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو مگر شرط کیا ہے؟ اس میں ایمان کا بیج چاہیے. ہم بیج کیا ڈال رہے ہیں؟ ہم ایمان کا بیج، ہم ایمان کا کون سا بیج؟ اللہ پر ایمان کا بیج ڈالنا ہے. ہم یہ مخلوق کے جو ایمان کا، مخلوق پر جو بھروسہ ہے وہ بیج ہم ڈال رہے ہیں. اس میں مخلوق پر بھروسہ کر رہے ہیں، مخلوق کے محتاج بن رہے ہیں، مخلوق کو جو نا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، مخلوق کے بغیر گزارا نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں، مخلوق سے جو امیدیں لگائے، مخلوق کا جو خوف رکھ رہے ہیں، مخلوق کے لیے جو عمل رکھ رہے ہیں، اس کے بیج ہمارے دل میں آ گئے. کیونکہ ہم مخلوق کو جان رہے ہیں، غلط جان رہے ہیں، اور ہمیں اپنے رب کی حقیقت کا جو نا جانتا پن نہیں. رب کی حقیقت کا جب جانتا پن آ جائے گا کہ میرا رب کون ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو ہم بھی جو ہے نا اپنے رب کی عبادت کرنے والے بنیں گے. بظاہر ہم جو عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں، مگر اللہ کے پاس وہی عمل قبول ہے. اللہ تعالیٰ وہی عمل بندے کا قبول کرتے ہیں جس میں جسم کے ساتھ اس کا دل بھی توجہ رکھتا ہو، متوجہ رہنا. تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس، تو جتنا متوجہ ہم رہیں گے اپنی عبادتوں میں، اتنا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتے. اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنی متوجہ سے ہماری تمام عبادت قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے. تو مگر شرط کیا ہے؟ توجہ رہنے کے لیے وہ ایمان ہونا. وہ ایمان کس پہ؟ اللہ میرا رب ہے، ایمان ہونا. اب یہ ایمان کا بیج جب آئے گا، بندہ یہ احساس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں. تو یہ یقین ہمارا بڑھتے جائے گا، بڑھتے جائے گا، بڑھتے جائے گا. جتنا علم آئے گا اتنا ایمان آئے گا، جتنا ایمان آئے گا اتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا بندہ اللہ کے قریب پہنچے گا. جو آنے کا اس کا مقصد ہے وہ پائے گا، اور اتنی اس کی توجہ ہوگی. تو ایمان اہم ہے، ایمان کے بغیر کوئی گزارا نہیں. ایمان ہی رب بندے کو رب سے جو نا، بندے کا جو رشتہ ہے رب سے، وہ اس قریب کرے گی. جتنا اچھا ایمان اتنا اس کا رشتہ رب سے اتنا اچھا، اتنا اس کا عقیدہ رب سے اچھا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے، غافل بندہ کون ہے؟ جو بندہ غافل ہوتا ہے، غافل بندہ وہ ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی جو رب سے اپنے جو نا توجہ نہیں رکھتا، رب کی طرف اپنی توجہ نہیں رکھتا، مخلوق کی طرف اس کی توجہ ہے. تو آپ فرماتے جو بندہ غافل ہوتا ہے اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. یعنی یہ دل کی زمین بتا رہے ہیں آپ کہ دل کی باطن کی جو نا، باطن میں کیا ہے؟ زمین ہے. ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے. ظاہری صورت تو یہاں کان، ناک، چہرہ، جسم، اعضاء، جوارح، مگر ایک باطنی صورت، باطنی چیز کیا ہے؟ وہ زمین. تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ غافل ہوتا ہے اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے.
اور جو ذاکر ہوتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے. یعنی جو غفلت نہیں کرتا، یعنی وہ ذاکر ذکر کرنے والا ہے، ہمیشہ توجہ مولا سے کرنے والا ہے، تو اس سے شیطان بھاگتا. اور جو ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. یعنی شیطان جو بولے وہ شیطان اپنی غلامی اس سے کراتا. ہم کس کی غلامی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی غلامی کے لیے حکم دیا؟ ہمیں اللہ کی غلامی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے، اولیاء اللہ کی غلامی کرنا ہے. مگر جب ہمارا دل غفلت میں رہے گا، رب کی طرف توجہ نہیں کرے گا، ایمان کا بیج اس میں نہیں ہوگا، ہم صرف ظاہری اپنی صورت کو سنواریں گے، اپنے باطن کی فکر نہیں کریں گے، اپنے باطن کو جو نا دنیا کی محبت میں ڈالیں گے، باطن کو جو نا دنیا کی رغبت کی طرف لے کے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ غفلت میں رہیں گے اور اس پہ شیطان کا قبضہ ہوگا. جب شیطان کا قبضہ ہوگا تو شیطان کیا ہے؟ ایمان کا چور ہے، ایمان نکالنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے شیطان، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم اللہ کی پناہ میں کب آئیں گے؟ جب ہمارے دل میں ایمان آئے گا تو ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے. اللہ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں دوست ہوں ایمان والوں کا. تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت کے لیے، اللہ کی حفاظت کے لیے بھی جانا ہے تو ایمان کا بین چاہیے. ہماری جو ہے نا باطن کی جو صورت ہے، باطن کی جو خوبصورتی ہے اس کو سنوارنا ہے. ہم ظاہری جو ہے نا بڑی کوشش کرتے ہیں ہمارا ظاہر صاف ہو جائے، ہمارا ظاہر جو ہے نا، ہم ظاہر کیوں خوبصورت کرتے ہیں؟ ہم ظاہر جو ہے نا اس لیے خوبصورت کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں گے. آفس میں جاؤں گا تو میں جو نا آفس میں جو نا میرا مینیجر غصہ کرے گا، آفس والے غصہ کریں گے، جو نا ہائر مینجمنٹ والے جو نا کمپلین نہیں دیں گے کوئی بھی. تو ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے کیا کیا نہیں کرتے. ہم اٹھتے ہی جو نا اچھا منہ دھوتے ہیں. کیوں؟ اپنی دانت صاف کرتے، پالشنگ کرتے اور جوتوں کی پالشنگ کرتے، کپڑے آئرن کرتے. اپنے ظاہر کو ہم سنوارتے. ظاہری سنوارنے کی ہمارے پاس فکر ہے، مگر باطن کی جو خوبصورتی ہے اس کی فکر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر کیا ہے؟ باطن پہ. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے، بندے کے دل کو دیکھتے، یہ دل میں کیا ہے اس کے. اب جیسا ایمان ہوگا ویسا ہمارا دل ہوگا. اگر ایمان جو ہے نا جتنا اچھا ہے تو ہمارا یقین بھی رب پہ اچھا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ یقین کو دیکھیں گے، پریشانی دیں گے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم یقین کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ہمارا یقین اللہ پر کتنا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. ہم کتنا صبر کر رہے ہیں، کتنا شکر کر رہے ہیں، کتنا توبہ کر رہے ہیں، کتنا استغفار کر رہے ہیں، کتنا جو ہے نا امیدیں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ دیکھیں. اور ہمارے دل میں اگر ایمان نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کیا آئے گا؟ لوگوں پر امید، لوگوں پر بھروسہ، لوگوں پر اعتماد، لوگوں کے سامنے عاجزی، لوگوں کی فکر، لوگوں کی غلامی. یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے عمل کرنا، یہ دل میں ہمارے چلتے رہے گا. تو مگر اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. تو پھر دنیا میں کوئی راضی رہے یا نہ رہے ہمیں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ہماری پورا آنے کا مقصد بیکار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ناراض تو پھر ہماری جو نا یہاں کی زندگی بیکار، آخرت کی بھی زندگی بیکار. تو اللہ کی نظر کدھر ہے؟ اللہ کی نظر دل پہ ہے. اور وہ دل کو ہمیں خوبصورت کرنا ہے. یعنی دل خوبصورت کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس پہ جو نا ایمان داخل کرنا ہے. ہم ظاہری سنوارنے کو، ظاہر کو خوبصورت کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر اصل جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ظاہر کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کا باطن بیکار ہے تو وہ ظاہر کا رہنا ویسٹ ہے، مطلب بیکار ہے. ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اگر ایک بلڈنگ اگر 5 مالے کی ہو، 10 مالے کی ہو، 10 سٹوریز ہو، اگر اس کی بنیادیں کمزور ہے، پتہ چل جائے کہ بنیادیں کمزور ہے، اس میں جو نا تڑقیں ہیں، کریکس ہے، تو وہاں سے کیا انجینئر کیا کہے گا؟ اس کو جو نا وہاں سے لوگوں کو نکالے گا کہ یہ بلڈنگ کا خوبصورتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس کی خوبصورتی کے لیے لگائے، مگر جب اس کی بنیادیں دیکھی گئی، بنیاد میں اس کے نقصان ہے، بنیاد میں اس کے تڑقیں. اب اس کی بنیادیں کیا ہے؟ اس کا باطن ہے. جب باطن اس کا بیکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا جتنا بھی ظاہر ہے وہ سارا ویسٹ کا ویسٹ، لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، پھر بلڈنگ کو جو نا ڈیمولش کیا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنا اچھا باطن اتنا اس کا ظاہر. ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کا انجن بھی ہوتا ہے، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، انجن اس کا باطن ہے. اگر انجن ہی خراب ہو تو کتنا بھی اس کی خوبصورتی ہو گاڑی کی، کتنی بھی زیادہ خوبصورتی ہو، کتنے بھی لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہو، تو وہ گاڑی کا رہنا ہی بیکار. کیوں؟ اس کا انجن ہی، اس کا جو باطن بیکار. تو ہمارے پاس بھی باطن ہے. ہمارا جو باطن ہے، قلب ہے، یہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے. ہم اگر اس کو سنواریں گے نہیں، اس کو خوبصورت نہیں کریں گے، جیسا اللہ کا منشا ہے، جیسا اللہ کی مرضی ہے اس کے تحت ہم اس کو نہیں بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا.
تو ظاہر تو ہم سنوار رہے ہیں، مگر فکر کیا کرنا ہے؟ باطن کی کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا باطن نہیں سنورے گا، یعنی باطن خوبصورت نہیں ہوگا، تو باطن کے اندر وہ حسن نہیں آئے گا، تو ظاہر کا حسن بیکار ہے۔ ہم کتنے بھی اچھے، اب اس کی مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، مثنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ 2 غلام خریدے۔ اب وہ 2 غلام کا ڈسکرپشن آپ دیتے ہیں، ایک جو نا بڑا خوبصورت غلام تھا اور ایک جو نا خوبصورت نہیں تھا، سیاہ رنگ کا بلیک کلر کا غلام تھا۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا؟ پہلے خوبصورت جو حسین جمیل جو نا غلام تھا اس کو بلایا اور کہا، پوچھا اس کے بارے میں، تو وہ غلام نے بڑی اپنی زبان سے جو نا بڑی پیاری پیاری باتیں کہیں، بڑی خوبصورت باتیں کہیں۔ بادشاہ کو اس کو جو نا اس کی ظاہری خوبصورتی بھی پسند آئی اور اس کی جو زبان سے گفتگو ہے وہ بھی اسے بڑی پسند آئی، بڑا خوش ہوا بادشاہ۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنا جو ہے نا فریش ہو جاؤ، جو ہے نا دوسرے کام میں اس کو لگا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا، دوسرے غلام کو جو سیاہ تھا، جو کالا رنگ کا تھا، زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اس کو بلا کر پوچھا۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو جو نا یہ ایسے رنگ کا ہے، اور بادشاہ نے جو نا اس کی باتیں سنی اور بادشاہ نے یہ گمان کیا کہ یہ تو ظاہری بھی جو نا کالا ہے اور اس کی گفتگو بھی ایسی نہیں ہے اور یہ جو نا معمولی لگتا ہے مجھے۔ بادشاہ نے جو نا اس کو یہ ایسا اس کا بادشاہ کا خیال تھا۔ پھر بادشاہ نے اس کو مزید جو نا ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ جو پہلا غلام جو خوبصورت غلام تھا اس نے تیرے بارے میں یہ کہا کہ تو بڑا چور ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بادشاہ جو ہے نا ایسی باتیں کر رہا ہے، جو کالا غلام ہے، جو سیاہ غلام ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا جو غلام تھا اس نے تیرے بارے میں یہ کہا کہ تو چور ہے، تو جو ہے نا بری صحبت رکھنے والا ہے، تو یہ کام کرنے والا ہے۔ تو اس بات کو سن کر اس غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ غلام نے جو کہا بالکل سچ کہا، میں ایسے ہی ہوں، میرے اندر بے شک میرے اندر یہ صفات ہے، کیونکہ وہ جو شخص ہے وہ بڑا نیکوکار ہے، وہ جو ہے نا بڑا دل والا ہے، بڑی سخی ہے، بڑا ایماندار بندہ ہے۔ اس نے یقیناً میرے اندر یہ صفات دیکھی ہوگی تو کہا ہوگا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہے۔ اب بادشاہ نے یہ سن کر جو ہے نا اس کو بھیجا دیا۔ پھر جب پہلا غلام آیا، پھر بادشاہ نے کہا، اب وہ جو گورے رنگ کا تھا غلام، اس سے پوچھا کہ یہ اور ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ جو دوسرا غلام تھا وہ تو تمہاری چغلی کرنے لگا، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کرنے لگا، وہ تو تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگا۔ اب یہ سن کر وہ جو رنگ کا غلام تھا، گورے رنگ کا غلام تھا، وہ بڑا لال پیلا ہو گیا، وہ بڑا غصے میں آنے لگا اور وہ نہ جانے کیا کیا کہنے لگا، اب وہ بھی بری بری باتیں کہنے لگا۔ اب یہ سن کر بادشاہ نے اس کو خاموش بٹھایا اور خاموش بٹھا کر جو نا اس کو بھجا دیا۔ پھر بادشاہ نے یہ اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو بظاہر تو یہ خوبصورت ہے غلام، مگر اس کی جو روح ہے بڑی بری ہے، اس کا جو دل ہے بڑا برا ہے۔ مطلب اس سے ظاہر تو میں اس کو خوبصورت سمجھتا تھا، مگر اصل میں اس کا اگر باطن دیکھا، میں اس کا دل دیکھا تو یہ تو بڑا برا ہے۔ اور جو غلام بظاہر تو خوبصورت نہیں، مگر اس کی خوبصورتی دل سے ظاہر ہے، اس کا اتنا خوبصورت دل ہے، اس کا دل تو بڑا خوبصورت ہے فرماتا۔ اب یہ حکایت دیکھیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ظاہری حسن ہوتا ہے، ایک باطنی حسن ہوتا ہے۔ ہم جو فکر کرتے ہیں، ہم فکر ظاہری حسن کی کرتے، اور ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے، ہم جو ریاکشن کرتے ہیں، ہم جو جلی چیز دیکھتے، ہم کیا کرتے؟ ظاہر کو دیکھ کے جج کرتے کہ یہ ظاہر ہے اور یہ جو ہے نا اس کا حسن ظاہر ہے، تو ہم ظاہری حسن کو دیکھ کر جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ مگر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر باطن پہ ہوتی ہے۔ بندہ جو ہے نا جتنا اپنے باطن کو حسین کرے گا اتنا اس کا ظاہر بھی خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ اب یہ بادشاہ کو جو ہے نا وہ جو غلام تھا، جو کالے رنگ کا غلام تھا، اس کو بڑا پسند آیا، بادشاہ نے اسے اپنے قریب رکھا، اپنے دربار پہ رکھا، اور جو گورے رنگ کا غلام تھا اس کو جو ہے نا اپنے سے ذرا دور رکھ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے بندے کے دل پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر دیکھتے، اللہ تعالیٰ شکل کو، صورت کو، رنگ کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے جتنا ہمارا باطن حسین رہے گا
تو ہمارا باطن جب حسین رہے گا ہماری زبان بھی ہمارا جسم بھی حسین رہے گا. یعنی ہمارا باطن یعنی ہمارا قلب میں جب ایمان آ جائے گا, اللہ کی محبت آئے گی, اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی, اللہ کا خوف آئے گا, اللہ سے امیدیں آئے گی, اللہ کی نعمتوں پر شکر ہوگا, اللہ کے ہر معاملے پر صبر ہوگا, تو ہمارا جو ظاہر ہے ہماری زبان بھی خوبصورت ہوگی. ہمیں جو ہے نا دوسروں میں نہیں اپنے میں غلطیاں نظر آئیں. اب یہ غلام جو تھا, دوسرا والا غلام تھا, اسے جو ہے نا حالانکہ اس کا دل خوبصورت تھا مگر وہ تسلیم کر رہا تھا ہاں میرے اندر یہ برائی. اب ہمارا دل ناپاک جب ہو جائے گا تو ہمیں جو ہے نا ہمیشہ دوسروں کے اندر برائی نظر آئے گی اور ہمیں اپنے اندر اچھائی نظر آئے گی. ہمیں خود پسندی میں مزہ آئے گا, ہمیں جو ہے نا خود کی تعریف میں مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ دل کی ناپاکی ہے, باطن ہمارا خوبصورت نہیں. باطن کی صفائی جب تک نہ ہوگی ہمارا ظاہر کرنا بیکار ہے. ہم ظاہر کرتے رہیں گے وہ قبول ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کے پاس جو قبول چیز ہے وہ عمل کب قبول ہوگا؟ جسم کے ساتھ دل بھی جو ہے نا توجہ رکھے. دل کی توجہ کب حاصل ہو گئی؟ دل متوجہ کب ہوگا رب کی طرف؟ جب وہ خوبصورت بنے گا, جب وہ حسین بنے گا, یعنی اس میں صفائی ہو, اس میں گندگی نہ ہو. اس میں گندگی سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی محبت, کفر, شرک, نفاق, لوگوں پر بھروسہ, لوگوں سے امیدیں, یہ تمام جتنی بھی برائیاں ہیں, حسد, جلن, یہ تمام چیزیں اس سے دل سے نکلے. یہ نکل کے پھر اس میں کیا ہے؟ پھر اس میں جو نا ایمان آئے, اس میں اللہ سے محبت ہو, اللہ کے رسول سے محبت ہو. تو یہ بندہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا دوست ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو نا آسانیاں دیتے ہیں, اس کے لیے جو نا حفاظت کرتے ہیں, اس کی جو نا کام کے لیے, ہر کام کے لیے اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں. تو ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنا ہے, ہمارے دل کو جو نا سنوارنا ہے, دل میں دنیا کی محبت نکالنا ہے, ایمان کا بیج بونا ہے. ہماری جو نظر ظاہر پہ تھی, ہمیں اپنی اندر کی صفائی کرنا ہے. اندر کی صفائی کیا کرنا ہے؟ دل سے دنیا کی محبت نکال کے اس میں اللہ کی پہچان ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو, اس میں دین کی سمجھ بوجھ ہو. تفسیر نعیمی میں آتا ہے, مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری جو ہماری جو صورت ہوتی ہے اس کا ایک صابن ہوتا ہے, یعنی چہرہ دھونے کا صابن ہوتا ہے, کپڑے دھونے کا صابن ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں دل دھونے کا بھی صابن ہے. دل دھونے کا صابن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر, انبیاء کا ذکر اور اولیاء اللہ کا ذکر, یہ دل دھونے کا صابن ہے, یہ دل کا صابن آپ فرماتے. اور آپ فرماتے نفس کا بھی صابن ہے, آپ فرماتے یعنی نفس کی پاکی کے لیے بھی صابن ہے. آپ فرماتے نفس کی پاکی کا صابن یہ ہے توبہ کا صابن. آپ فرماتے یعنی دنیا سے جو ہماری رغبت ہے, دنیا کی طرف جو ہماری اٹیچمنٹ ہے, اس سے ہم توبہ کریں, یہ نفس کا صابن ہے. تو یہ ہمیں کیا معمول دیا گیا ہے؟ ہمیں ہر روز ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے پیر نے کیا معمول دیا؟ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا گیا 100 مرتبہ, 250 مرتبہ استغفار کا ذکر کیا گیا, اور 500 مرتبہ درود شریف کا ذکر کا جو نا ہمیں یہ وظائف دیے گئے بزرگان دین سے. تو یہاں پر اولیاء اللہ کیا فرمایا؟ تفسیر نعیمی میں کیا فرمایا؟ دل کا جو صابن کیا ہے؟ دل دھونے کا صابن اللہ کا ذکر ہے. یعنی جو ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی طرف متوجہ نہ. تو پہلے زبان سے ہو ذکر, پھر زبان سے ذکر ہو, پھر وہ جو ذکر کر رہے ہیں اس کی سمجھ حاصل ہو, یعنی ایمان جب حاصل ہوگا تو یہ دل بھی دھلتے رہے گا. انبیاء کا ذکر, اولیاء اللہ کا ذکر, تو یہ ذکر ہم کریں گے تو ہمارا دل جو نا ظاہری عمل بھی ہمارے جب قبول ہوں گے, جب دل ہمارا صاف ہو. تو ظاہری حسن بھی ہو, باطن بھی حسن بھی ہو. باطن حسن, جو باطنی حسن ہے, جو باطن کی خوبصورتی ہے, وہ سب سے زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ وہ نہ ہو تو ہمارا جو ظاہری حسن ہے وہ رہنا ہمارا بیکار ہے. ہم کتنا بھی میک اپ کر لے, کتنے بھی اچھے ہمارے دانت سفید ہو, اور کتنی بھی اچھی ہم سرما لگا لے, کتنا بھی اچھا جو ہے نا ہم بال سجا لے, ہم کتنی بھی اچھے کپڑے پہن لے, اگر ہمارے دل میں ناپاکی ہے, تکبر ہے, کفر ہے, نفاق ہے, لوگوں پر بھروسہ ہے, لوگوں سے امیدیں ہیں, اور اللہ کی نافرمانیاں ہے, تو ہمارا وہ ظاہر بیکار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر باطن پہ ہے, اور باطن کیا ہے؟ قلب ہے, اور قلب میں کیا ہے؟ ایمان داخل کرنا ہے, ایمان کا بیج اس میں بونا ہے. مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ جو پھول ہوتے ہیں, بعض پھول یہ ہوتے ہیں کہ بعض پھول میٹھے ہوتے ہیں, جس سے گلقند بنائی جاتی ہے, بعض پھول جو ہے نا کڑوے ہوتے ہیں, بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو کھا لیں گے تو جو نا زہر ہوتا ہے اس میں, تو اس میں ہلاکت ہوتی ہے. مگر آپ فرماتے ہیں شہد کی مکھی جو ہوتی ہے, جس پھول پہ جاتی ہے اس پھول سے جو ہے نا شہد لے کر آتی ہے. یہ اس کا کمال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا کہ جس پھول پہ جاتی ہے اس پہ شہد
لے کر آتی، چاہے وہ پھول کڑوا ہو، چاہے وہ جو ہے نا میٹھا ہو، چاہے جو ہے نا وہ اس میں زہر ہو، یہ شہد کی مکھی جو ہے نا شہد ہی لے کر آتی ہے۔ تو اولیاء اللہ اس مثال کو مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے فرماتے ہیں، جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے کا قلب پاک ہوتا ہے، اور یہ پاکی کی وجہ سے قرآن، وہ بندہ قرآن جب کھولتا ہے تو ہمیشہ شفا ہی نکالتا ہے، اسے شفا ہی لیتا ہے، ہمیشہ جو ہے نا ہدایت ہی لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والے کے لیے، تقوی والے کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، بعض کو گمراہ بھی کرتا ہے، پر ہدایت کس کو دیتا ہے قرآن؟ جو متقی تقوی والے، اور تقوی والے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جب ایمان آ جائے گا، دل کی زمین کی صفائی ہوگی، تو قرآن سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے۔ تو ہمیں قرآن سے بھی ہدایت لینا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دل کی زمین کو صاف کرنا ہے، دل کی جو ناپاکی ہے اس کو دور کرنا ہے، دل میں جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اور وہ نکالیں گے کیسا؟ ہم ایمان سے، ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی جو نا آنے کا ذریعہ ہے۔ اس سمجھ بوجھ سے، اس کے علم سے ہمارے دل میں ایمان آتا ہے، اسی کے ذریعے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں جو نا تقوی حاصل ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں توحید بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہم ایمان حاصل نہیں کرتے، کیونکہ اس میں جو نا خالق کا بھی علم ہے، مخلوق کا بھی علم ہے، خالق کی بھی حقیقت ہے، مخلوق کی بھی حقیقت ہے۔ ہمیں حقیقت پتہ چل جائے گی جبکہ یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو ہم اپنی رب کی عبادت کریں گے۔ جب ہم رب کی عبادت کریں گے تو ہمارا دل بھی صاف ہوتا رہے گا، اور ہمیں مخلوق کی بھی جو ہے نا حقیقت پتہ چلے گی، تو ہم مخلوق سے بے نیاز ہوں گے، ہمیں کوئی امید نہیں ہوگی ان سے، ہمیں کوئی جو ہے نا بھروسہ ہم پر نہیں ہوگا، کسی مخلوق کا ہم پر خوف نہیں ہوگا۔ جب ہم جتنا مخلوق کا خوف کریں گے تو ہمارے دل میں جو ہے نا، دل کی زمین جو ہے نا ناپاک ہوتی رہے گی۔ جب ہم اللہ کا خوف کریں گے تو یہ خوف جو لوگوں کا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، کیونکہ جب اللہ فرماتے ہیں جو مخلوق کا خوف رکھتا ہے، یہ مخلوق کا خوف یہ اللہ کی طرف سے اس پر سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ کہ اس نے جو اللہ کا خوف رکھنا تھا، جو اللہ کی معرفت رکھنا تھا، وہ معرفت اس نے حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ کی پہچان میں جو کمی آنے کی وجہ سے اس کے دل میں لوگوں کا خوف آ گیا۔ یہ لوگوں کا خوف اس لیے کہ اللہ کا خوف میں کمی ہے، اللہ کی معرفت میں جو ہے نا اس کی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ دل میں خوف آ گیا۔ تو یہ دل کے خوف کیا ہے؟ یہ بھی دل کی زمین کی ناپاکی ہے، یہ بھی دل کی ناپاکی ہے۔ دل اس سے کیا ہے؟ کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، نفاق۔ تو ہمیں خوف کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے خوف کرنا ہے، ہمیں جو امید رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ توجہ کب کریں گے؟ دل کی زمین صاف ہوگی، دل کی زمین جو ہے نا ناپاکی سے نکل جائے گی، تو یہ پاک صاف ہوگی۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ ترجمہ: تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشے، اس کے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں اس کا سینہ ہدایت کے لیے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہ رہے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول رہے ہیں، اور جس کو پسند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو میں گمراہ کر دیتا ہوں، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں۔ اور ان کی علامت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے، اور وہ لوگ کی جو ہے نا عادت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور بند کر دیتا ہے۔ اسے اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا زور لگا کر آسمان چڑھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جس کو گمراہ کر دیتا ہوں اس کو اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی ہم آسمان تو نہیں چڑھ سکتے، مطلب ناممکن سی بات ہے، تو آسمان پر چڑھنا تو ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس کا سینہ میں اسلام کے لیے بند کر دیتا ہوں، سینے کو بند کر دیتا ہوں، اس کو ایسا اسلام کا جو نا ایسا معلوم ہوتا ہے، یعنی گمراہ جو ہو جاتے ہیں ان کو اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے، اتنا ٹف دکھتا ہے اسلام ان کے لیے، اتنا ٹف دکھتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، ان پر عذاب کیا ہے؟ ہم پر عذاب کیا آ رہا ہے؟ جسمانی طور پر ہمیں عذاب نہیں آ رہا ہے، پچھلی امتوں کی طرح جانور نہیں بنائے گئے، بندر نہیں بنائے گئے، اٹھا کے پھینک دیا نہیں گیا، پہاڑوں سے الٹا لٹکا کے پھینک نہیں دیا گیا۔ ہم پر جو عذاب ہو رہا ہے قلب پر عذاب ہے،
یعنی ہم جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہم جو یہ لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف ہماری توجہ ہے، لوگوں سے ہم جو بے نیاز نہیں ہو رہے ہیں، لوگوں کے محتاج بنے ہوئے، لوگوں کے فقیر بنے ہوئے، لوگوں کا خوف جو بن گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو ہمیں نیکیاں کرنے پر لذت نہیں مل رہی، گناہ کرنے پر ہمیں جو نا شرمندگی نہیں ہو رہی، ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہم پر ہے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسے عذاب ایسے بندوں کا سینہ اسلام کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہو رہا ہے اسلام پر عمل کرنا، ایمان لانا ہمیں اگر ٹف معلوم ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہم پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا سینہ میں اسلام کے لیے بند کر دیتا ہوں، ایسے لوگ کو اسلام لانا، اسلام پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا آسمان پر چڑھنا۔ ہم آسمان پر نہیں چڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا جن کو تو نے گمراہ کیا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان کا جس پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہ چلا جس پر تیرا غضب ہے، جن کا سینہ تو اسلام کے لیے بند کر دیا ان کا راستہ نہ چلا۔ مولا یہ دعا ہمیں کرنا ہے اور ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما، جتنی بھی غلطیاں ہوگی توبہ کرتے ہیں معاف فرما مولا، ہمارے پہ سینہ اسلام کے لیے کھول دے مولا، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔